ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 8ویں نمبر کا نام ہے المہیمن۔ المہیمن اس کا معنی ہے پوری نگہبانی کرنے والا، پوری نگہبانی کرنے والا، ظاہر سے باطن کے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے اور ہر چیز کی یہ پوری نگہبانی کرنے والا، اس کو کہتے ہیں المہیمن۔ اور یہ نام قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے، سورۃ حشر میں المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور اس کے جو ہے وہ عدد 145 ہے، 145 اس نام کے عدد ہیں، اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی نگہبانی اور نگرانی کی بہت بڑی طاقت ہے اس نام میں، لہذا لکھا ہے کہ جس ذات کے اندر 3 اوصاف ہوں اس کو مہیمن کہتے ہیں۔ پہلا وصف یہ کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوصاف اور احوال اور مسالے سے واقف ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں، صحراؤں کے ذرے سے لے کے آسمان کے ستاروں تک، کوئی بھی چیز ہے اس کے کیا احوال ہیں، اس کے کیا مسالے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، مفادات ہیں، وہ اس سے وہ ذات واقف ہے۔ یہ پہلا وصف۔ دوسرا وصف یہ کہ وہ قدرت رکھتی ہے اس بات پر کہ دنیا میں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان سے فائدہ اور مفاد حاصل کر سکتی ہے، ان مفادات سے فائدہ حاصل کرنے کی پوری قدرت رکھتی ہے۔ اور تیسرا وصف یہ کہ وہ پوری پابندی کے ساتھ جس چیز سے جو چاہے فوائد حاصل کرتی ہے، یعنی صحراؤں کے ذرے سے لے کے آسمانوں کے ستاروں تک، درختوں کے پتوں سے لے کے پہاڑوں کے پتھروں تک، کوئی بھی چیز، پانی کے قطروں سے لے کر اور فضاؤں کے ہواؤں کے ذروں تک، ہر چیز سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ ذات حاصل کر سکتی ہے۔ یہ 3 اوصاف جس ذات کے اندر ہوتی ہے اس کو مہیمن کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ تینوں کی تینوں وصف اور کمال پائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو المہیمن کہتے ہیں۔ اور ایک معنی المہیمن الشاہد کے معنی میں ہے، یعنی وہ ذات جو حاضر بھی ہے اور باخبر بھی ہے، اور ایسی باخبر ہے کہ انسان کی کیا کائنات کے ایک ذرے کی زبردست حفاظت کرتی ہے، یہاں تک کہ خود اس ذرہ کائنات کو بھی خبر نہیں کہ میری حفاظت کر دی گئی یا میری کسی نے حفاظت کر لی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذرہ کائنات کی بھی حفاظت کر لیتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کی حفاظت کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں، خود انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، درندوں کے لیے، یہاں تک کہ ایسے جانور ہیں کہ جن کی حفاظت کے سامان اللہ نے ایسے دے دیے، کسی کو پروں کے اندر طاقت دے دی کہ وہ دشمن جب اس کی طرف بڑھتا ہے، شکاری بڑھتا ہے تو اپنے پر کی طاقت سے اڑ جاتے ہیں اور وہ محفوظ رہتے ہیں کسی بھی خطرے سے۔ کسی کے پنجوں میں ایسی طاقت دے دی ہے، وہ اپنے پنجوں سے اپنے دشمن سے دفاع کرتے ہیں۔ کسی کے دانتوں کے اندر ایسی طاقت دے دی ہے، اپنے دانتوں کی کونچلیوں سے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ کسی کے مکے کے اندر اتنی قوت دے دی ہے کہ اس سے وہ دوسرے درندوں اور جانوروں کو دفع کرتا ہے۔ کسی کی جو ہے وہ زہر کے اندر ایسی طاقت دے دی کہ وہ زہر کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو دفع کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو گویا کہ ہر جانور کے اندر، اور کسی کو دیکھنے کی ایسی قوت دے دی کہ رات اور دن میں دونوں میں دیکھتا ہے، مطلب چوہا ہے، اب چوہا دن اور رات دونوں میں برابر دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی بلی سے حفاظت کا سامان اس کو دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کائنات کے کسی بھی جانوروں کو دیکھ لیں، ہر جانور کو اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز کی جو ہے اسباب اور آلات دے رکھے ہیں دفاع کے، یہاں تک کہ بعض جانوروں کو بدبو کا ہتھیار دے رکھا ہے، وہ اتنے بدبودار ہوتے ہیں، ایسی بدبو چھوڑتے ہیں، اس بدبو کی وجہ سے انسان دور بھاگتا ہے۔ چاچی یہاں امریکہ کے اندر اس کا عام آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رکون نامی ایک جانور ہے، تو ایسا ہے وہ بدبو مارتا ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے میلوں تک اس کی حمک ہوتی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں دور۔ تو اس کو یہ جو ہتھیار دیا ہے اپنے بچاؤ کا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی جانور ایسا پیدا نہیں کیا جس کے بچاؤ کے سامان نہیں دیے، بلکہ خود انسان کی تخلیق کو دیکھیں۔ انسان کی تخلیق ایسی کی ہے کہ انسان کی جسم کے نازک اعضاء کی حفاظت کیسے کی۔ اب آنکھ کتنا نازک عضو ہے، لیکن آنکھ کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 مضبوط ہڈیوں کے درمیان میں رکھا ہے،
بس اگر انسان گرتا ہے کسی چیز کے اوپر تو اوپر نیچے کی ہڈیاں اس کو سہار لیتی ہیں اور آنکھ بچ جاتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت پر اللہ تبارک و تعالی نے 10 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہڈی کے، ہر جوڑ کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، اور فرمایا کہ صرف آنکھ کی حفاظت پر 10 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کا عالم کیا ہے۔ انسان کا دماغ کتنا نازک ہے، دماغ اتنا نازک ہے، چھوٹا سا خون کا کلوٹ اگر وہاں ٹھہر جائے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے، انسان پاگل دیوانہ اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دماغ کو ایک جھلی، اس کے اوپر دوسری جھلی کے اندر رکھا، اور پھر اس کے بعد اس دماغ کو ایک مضبوط کھوپڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیف کیا کہ اگر انسان گرے بھی تو انسان کے سر کی کھوپڑی اس چوٹ کو سہار لیتی ہے اور دماغ کے اندر تک وہ چوٹ پہنچتی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے انسان کے بدن کی حفاظت کی۔ ایک ایک جز پر گفتگو کرتے چلے جائیں تو عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات اور عالم انسان، عالم کائنات کے ایک ایک ذرے پہ گفتگو کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے اسباب جو ہے وہ حفاظت جو ہے خود مخلوق کو مہیا کر رکھے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذات مہیمن ہے، اس لیے مہیمن نام بہت بابرکت نام ہے۔ اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل کی مراد اگر کسی کی ہے وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور آج دل کی مرادیں ہر ایک کے دل میں مچلتی ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ من پسند میری شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے یار میرا کاروبار ترقی کر جائے، کوئی چاہتا ہے کہ یار مجھے ملازمت اچھی مل جائے، کوئی چاہتا ہے کہ یار میرے باس کی نظر میں جو وہ میں ان کا مزور نظر ہو جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ کام مجھے جاب میں ملے۔ یعنی دنیاوی منافع کی بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی منافع انسان کتنے سوچتا ہے۔ تو دل کے اندر بعض مرادیں ایسی ہوتی ہیں، بس وقت اس مراد کو اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں سے شیئر بھی نہیں کر سکتا، اندر ہی اندر وہ انسان کی تمنا مچلتی ہے، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ انسان جو پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کے خلوت میں چلا جائے، تنہائی میں، اور وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنے کے بعد یہ جو اسم ہے اس کو 101 مرتبہ ورد کرے، صرف 101 مرتبہ یا 202 مرتبہ، جو طاقت ہو۔ 202 مرتبہ کا دی بیسٹ ہے، یہ اس کی میکسیمم تعداد، تو 202 مرتبہ جو ہے آپ اس کا ورد کریں۔ ورد کرنے کے بعد صدق دل سے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ لکھا یہ ہے کہ 21 دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی بھی دل کی مراد پوری کر دیتے ہیں۔ یہ مہم تو یا مہیمنو کے ساتھ اب اس کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔